السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، NA-121 میں نون لیگ کے تگڑے امیدوار کو شکست دینے والے وسیم قادر، ان کے آج کل خوب چرچے ہیں، میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں، خود بڑا کم نظر آ رہے ہیں لیکن میڈیا پہ ان کی پرانی فوٹیجز، تصویریں، خبریں بڑی عام ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑا گرما گرم ماحول بنا ہوا ہے۔ حلقے کے لوگ بھی انہیں تلاش کر رہے ہیں لیکن وہ مل نہیں رہے۔ پتہ چلا ہے کہ گھر کو بھی تالے ہیں، ڈیرے میں بھی نظر نہیں آ رہے۔ ایک ووٹر ان کے حلقے کے، انہوں نے تھانے میں درخواست دے دی ہے کہ جس حلف کی بنا پر انہوں نے ووٹ مانگا تھا وہ ووٹ ہم نے دے دیا، لیکن وسیم قادر صاحب نے اپنی وفاداریاں بدل لی ہیں، لہٰذا ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ تو وہ شہری، وہ ووٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، راشد کاکڑ صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کیا سوچ کے، کیا اس کے پیچھے نظریہ ہے، کیا سوچ ہے کہ آپ نے ایک بندے کو ووٹ دیا، وہ بندہ جیت گیا اور اب آپ اس کے خلاف کارروائی کرانا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں NA-121 کا ووٹر ہوں۔ میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے وسیم قادر صاحب کو۔ میں نے ووٹ کاسٹ کیا ہے ان کے حلف پہ۔ انہوں نے حلف دیا، قرآنی آیات پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں عمران خان کا سپاہی ہوں، آپ مجھے اپنا ووٹ امانت دیں، میں امانت آپ کے عمران خان صاحب کو پہنچا دوں گا جب میں جیتوں گا۔ اس حلف پہ ہم نے ان کو ووٹ دیا۔ ہم وسیم قادر کو نہیں جانتے تھے، ہم نے نظریہ عمران خان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے ہمارا ووٹ چوری کیا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، قرآنی آیات کی بے حرمتی کی، اس سے منحرف ہوئے ہیں اور اس کے خلاف میں تھانے چلا گیا۔ اچھا، شیخ صاحب چونکہ بڑے تگڑے امیدوار ہیں اور وہ ہار گئے، ان کو غصہ بھی ہوگا یقیناً۔ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیخ صاحب کا کوئی آئیڈیا ہو کہ انہوں نے آپ کو پیچھے لگا دیا ہو کہ وسیم قادر کو تھوڑا گھسیٹنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ ہاں، گڈ کویسچن جی۔ اس میں اگر وہ دونوں اس ٹائم سیم پیج پہ نہ ہوتے تو یہ تو ممکن تھا کہ وہ اگر ادر پارٹیز میں ہوتے، ابھی تو وہ سیم ایک ہی ہار بھولتی نہیں ہے پارٹی ایک بھی، انہوں شیخ صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہار بھولیں گے نہیں، تو یہ تو ممکن ہے۔ بہرحال آپ کی زیر لب جو مسکراہٹ ہے یہ بھی کوئی زومان ہے، تو بتائیں اصل بات کیا ہے؟ نہیں، میں ذاتی طور پہ چونکہ ان کو جانتا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے کبھی ان کو ووٹ کیا۔ ایک علاقے کے MNA سے آگے ان کا مجھے تعارف نہیں ہے۔ میں تو پہلا ووٹ کاسٹ کیا اور وہ یہ وسیم قادر صاحب کو کیا، PTI کے امیدوار کو۔ تو اس لحاظ سے کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ میں نے اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے گریوینس کے لیے یہ تھانے میں اپلیکیشن تو یہ ایک رکن اسمبلی جو منتخب ہو چکا ہے حلقے سے، ظاہر ہے ووٹ تو لوگوں نے ڈالے ہیں، تو اس کے خلاف کارروائی کے لیے آپ تھانے جاتے ہیں، فردر بھی آپ پرسو کریں گے اس کو، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کوئی میرے خلاف کوئی مسئلہ نہ ہو جائے؟ سر، ڈر تو انہوں نے ختم کر دیا جب وسیم قادر صاحب نے، چاہے وہ جھوٹ میں بولا، منحرف کر کے بولا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ڈر تو اس میں ختم ہو گیا۔ ڈرنے والی کیا بات ہے؟ جب ہم نے اپنے رائٹ کے لیے بات نہیں کر سکتے تو ہم نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ میں خود بائی پروفیشن ایک لائر ہوں، تو میں اگر اپنی ذات کے لیے، میری اپنی جو چوری ہوئی ہے، میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، میرا جذبات چوری ہوئے ہیں، تو میں اس کے لیے نہیں اب اگر کچھ کر سکتا تو میں لوگوں کے لیے تو قانون کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، کیا قانون میں کوئی ایسی گنجائش ہے کہ ایک بندے کے خلاف اس طرح کے معاملے میں کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، پرچہ ہو سکتا ہے یا کچھ اس طرح کا ہے؟ یہ اپنی نوعیت کی غالباً پہلی اپلیکیشن ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس نے جو قرآنی آیات پڑھی ہیں اس سے منحرف ہوئے ہیں۔ تو قانون میں بڑا واضح 295 پاکستان پینل کوڈ اگر پڑھی جائے، اس میں بڑے واضح اس پہ یہ ٹریکٹ کرتے ہیں افینسز۔ اس کے علاوہ یہ انہوں نے ہمارا جو مینڈیٹ ہے چوری کیا ہے، ہمیں جو ہے انہوں نے چیٹ کیا ہے، جیسے کہ ایک عام کوئی بھی چیٹر، کوئی بھی دھوکہ باز بندہ آگے دھوکے کرتا ہے۔ نہیں، آپ کو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی، جیسے کہ پہلے میں نے بات کی، کہیں سے پیسے لگائے گئے ہوں، تو اگر یہ ثابت ہو گیا کاکڑ صاحب تو یہ تو معاملہ پھر ویڈیو ریکارڈ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا پہ وائرل بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کچھ ایسا ثابت ہو گیا کہ پیسے لے کے آپ نے اس بندے کو بدنام مزید کر دیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی میرا جواب ہے۔ اچھا، یہی آپ کا جواب ہے؟ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ آئیڈیا کس کا تھا؟ آپ نے خود سوچا، حلقے کی عوام نے، یا کس طرح سے یہ آیا کہ ہم پولیس کو درخواست دیتے ہیں؟ سر، اس میں ہوا ایسے ہے کہ میری مکمل فیملی، میری والدہ ویل چیئر پہ جا کے، والد صاحب، بزرگ، بچے، فیملی، سب 8:15 بجے ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں۔
تو 8:15 بجے ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہیں اور یہ اس نے 48 آورس کے اندر اندر ہمارا سودا کر لیا ہے. تو یہ جذبات اندر سے آئے ہیں. میں نے کسی سے نہ ایون پی ٹی آئی کے دوست بھی مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ضرورت ہو آپ کو, مجھے ہیلپ کی ضرورت ہو تو, لیکن ان کی بھی مہربانی. اور بہت سارے پوری دنیا سے چاہنے والوں نے فون کیے ہیں, ہر قسم کے خراج تحسین تک پیش کر دی ہیں, تو ان کی مہربانی ہے. لیکن میں ذاتی حیثیت میں جنگ کر رہا ہوں اور جنگ لڑوں گا. یہ اس ایف آئی آر تک بات نہیں ہے, میں اس کو الیکشن کمیشن میں بھی لے کے جاؤں گا. ان کو ریٹ میں جا رہا ہوں میں, بالکل تیار ہے. کل انشاءاللہ ریٹ میں جائیں گے ہائی کورٹ میں. اس کی حلف برداری میں نے روکنی ہے. اخلاقی طور پہ پہلے ان کو آپ کو ملنا چاہیے تھا, آپ نے ملنے کی کوشش کی, ان کے گھر گئے یا ڈیرے پہ یا کہیں کچھ اس طرح کا آپ نے پہلے کوشش کی ہے کہ بات تو کریں فیس ٹو فیس, اس کے بعد ہم قانونی کارروائی کی بات کریں؟ جی بالکل, ان سے فون پہ رابطہ کیا, جتنے اویلیبل نمبرز تھے ان سے رابطہ کیا. ان کے تمام نمبرز بند ہیں, ان کے گھر پہ تالے پڑے ہوئے ہیں, این اس طرح جیسے کوئی اشتہاری ملزم بھاگا ہوتا ہے نا ہماری ٹرم میں, پولیس کی یا وکلا کی ٹرم میں, تو وہ اشتہاری کی طرح بھاگے ہوئے ہیں. ساری دنیا ان کے پیچھے ہے. مجھے تو میرے علم میں آیا کہ جس دن وہ پی ٹی آئی نون لیگ میں گئے ہیں اس دن لوگوں نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا, لوٹے اور جوتے مارے ان کے گھر پہ. تو یہ پولیس نے ایریا کی لائٹ بند کر کے ان کی جان چھڑوائی. اچھا, آپ نے اپنی نوعیت کی یہ پہلی درخواست جب دی تو وہ چیزیں وائرل ہوئیں, لوگوں کو پتہ چلا, تو کہیں سے دھمکی آئی ہو, کہیں سے کوئی پریشر آیا ہو کہ اس درخواست کو واپس لے لیں, ایسا کچھ ہوا ہے؟ خاموش پیغامات مل رہے ہیں. اور یہ ساری, چونکہ میں خود لائر ہوں, مجھے ان چیزوں کا اندازہ تھا پہلے ہی. یہ سب کچھ میں نے سوچ کے کیا ہے اور انشاءاللہ میں لیگل فورم یوز کر رہا ہوں. ہماری کوئی ذاتی دشمنی ان سے نہیں ہے. انہوں نے ہماری جو چیزیں, جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے, جو ہمیں ریلیف ملے گا انشاءاللہ کورٹ سے ملے گا. اچھا, ایسے کیسز میں, مقدمات میں ظاہر ہے پیسے بھی لگتے ہیں. چلیں آپ وکیل ہیں, آپ خود سارا کر لیں گے, پھر بھی آخر اخراجات تو ہوں گے. تو یہ سارا کون افورڈ کرے گا؟ اتنا بڑا آپ نے لمبا کرنا ہے, یہ اپنی جیب سے کریں گے, ہلکے کے لوگ کریں گے؟ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کہیں سے پیسہ تو نہیں آ رہا. جی اس میں کوئی اخراجات نہیں ہے جی. یہ 4 صفحے ہوتے ہیں, ہم روز ہی یہ لکھتے ہیں, روز ہی ٹائپ کرتے ہیں. تو ہماری کوئی معاملہ نہیں ہے. عدالت کا معاملہ الحمدللہ ہم وکیل ہیں, ہم خود کرتے ہیں. ہم نے کون سا کسی کو کیمپ لگا کے کچھ, لوگوں سے تو کافی فیس لے لیتے ہیں, اس کا مطلب ہے اب وہ پروفیشنل اس میں ٹیکنیکلٹی ہے, جہاں ہر شعبے کی اپنا ہوتا ہے جی, وہ پروفیشنلزم ہے. لیکن یہ چونکہ میرا ذاتی کیس ہے تو میں اس کو لڑوں گا انشاءاللہ, آخری دم تک لڑوں گا. چلیں جی, بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے راشد کاکڑ صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں کہ میں آخری حد تک جاؤں گا, اس کیس کو لڑوں گا. اپنی نوعیت کی پہلی درخواست آئی ہے کہ ایک امیدوار, اس کو حلقے کے لوگ منتخب کرتے ہیں, ووٹ دیتے ہیں, پھر جب وفاداری وہ بندہ بدلتا ہے تو وہ تھانے چلے جاتے ہیں, پولیس کو کہتے ہیں کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آگے بنتا کیا ہے. آپ بھی انتظار کریں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. اس ویڈیو میں اجازت دیں. اللہ حافظ.